اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی بھول کر بھی مت بتانا۔ اگر آپ نے ان سے اپنا راز چھپا لیا تو آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے راز اپنے تک رکھو اور خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم رہتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ نمبر 2، بے وقوف دوست کو اپنا کوئی بھی راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول دے گا۔ نمبر 3، کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو، ایسے شخص کو کبھی اپنا کوئی راز نہ بتانا، کیونکہ وہ کہیں بھی بیٹھے گا تو دوسروں کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی غیبت کرے گا، جو تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 اقوال جو سوچ اور زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عقل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل طبی اور دوسری عقل سماعی۔ انسان عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس عقل طبی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے۔ اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو اس کا جواب سختی سے دیتا ہے، اور سختی سے بات کرنے والے کے سامنے ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے، اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا۔ جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ علم کے شہر کے دروازے سے اعلان ہوا، صدق یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہیں بہتر ہے جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو۔ جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے۔ اپنے راز کسی سے نہ بیان کریں۔ پہلے مرحلے میں ہمیں خود ہی اپنے اسرار و رموز کی حفاظت کرنی ہے، یعنی جو باتیں رازداری کی ہیں ہمیں کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، علایا کہ ہمارے کوئی خاص ہو اور اس سے بیان کرنا کسی مقصد و حکمت کے تحت ہو۔ ہم اپنے اسرار کی حفاظت کریں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔
اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل و کرم ہو جس کے بیان کرنے سے بغض و حسد کا اندیشہ ہو تو نعمت و فضل کا ذکر لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ نہ کریں بلکہ عمومی انداز میں کریں تاکہ آپ کی اس خاص نعمت کا حاسد کو پتہ نہ چلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ اس آیت میں خواب کی نعمت و بشارت کو اپنے حاسد بھائی سے چھپانے کا ذکر ہے اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر مدد طلب کرو، کیونکہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی۔ پھر دوسروں کی باری آتی ہے کہ اگر ان کے پاس کسی مسلمان بھائی کا کوئی راز ہے تو اسے لوگوں میں بیان نہ کرے، خواہ وہ راز اس کے گھر، اس کی ذاتی برائی، عیب اور نقص سے متعلق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ پردہ پوشی سے مراد ہے کسی نے کوئی برائی دیکھی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس حدیث کی مزید وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے فرمان سے ہوتی ہے، جس میں پردہ پوشی نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی برہنگی چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برہنگی چھپائے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش کرے گا، حتیٰ کہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ منذری نے کہا کہ ستر المسلم سے مراد انسان کے عیوب کی پردہ پوشی اور اس کے ذلات و حفات کو چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو ہم کیوں نہ اس صفت سے متصف ہوں جس میں اپنی بھلائی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی ہے۔ اس سے روگردانی کا نقصان یہ ہے کہ اس میں اپنے ساتھ دوسرے شخص کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے۔ عمدہ کسی کا راز جاننا۔ بعض لوگ جان بوجھ کر کسی کے عیوب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، بلکہ چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جاسوسی کرنے، اس کی ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے۔ جو چھپ چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتا ہے، دیکھیں کس قدر شدید وعید آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا، حالانکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں یا وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ عیب عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی پناہ اس بری خصلت و رذیل حرکت سے۔ لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر اس لیے سنی جاتی ہیں تاکہ انہیں لوگوں میں عام کیا جائے اور اسے رسوا کیا جائے۔ ایسے لوگ خود اس دن اور اس جگہ رسوا ہوں جس دن اور جس جگہ سارے جہان والے جمع ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راز کی ایک بات کی اور ان کو اس بات پر امین بنایا، مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں امہات المومنین کی سرزنش کی اور توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ راز ایک امانت ہے، اس کا بیان کرنے والا خائن ہے، اور جو خائن کی سزا ہے وہ راز افشا کرنے والے کو بھی ملے گی۔ حسن بصری سے مروی ہے، خیانت میں سے یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا راز فاش کر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جب کوئی آدمی تم میں سے کوئی بات بیان کرے
پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔